بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی دانشور جناب ہارون رشید صاحب۔ ہارون رشید صاحب کے سامنے ہم اہم سوالات رکھتے ہیں، وہ سوالات جو اس وقت مشرق وسطیٰ اور ملک کے اندر کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ تمام اہم سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان سے اس پر تجزیہ لیتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ یہ بتائیے سر کہ کیا معاہدہ جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہو رہا ہے یہ ہو جائے گا یا ابھی اس میں وقت لگے گا، اور کتنا ٹائم لگے گا، اور نئی چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک ڈیسیژن نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا، یعنی ارادہ تو کر لیا دونوں ملکوں نے کہ ہونا چاہیے۔ اور ایرانی تو پہلے سے چاہتے تھے کہ ہو جائے، کوئی یعنی اصولوں کو توڑے بغیر۔ ظاہر ہے وہ اپنی قوم کو جواب دہ ہیں، ایک موٹیویٹڈ قوم ہے، یہ جان بہت ہے ایران میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے تھے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی فتح کا تصور اجاگر ہو، جو کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب کن چیزوں پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ ایک چیز پہ تو ہو گیا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ آبنائے حرمت پہ بھی اتفاق رائے جزوی طور پہ ہو گیا ہے کہ اسے کھول دیا جائے گا، لیکن ایرانی جو ہیں اس پہ اپنا کنٹرول ختم نہیں کریں گے۔ اب اس میں مختلف کریکٹرز ہیں۔ اچھا، اس کو سب سے زیادہ اچھی طرح سے بیان کیا ہے مارکو روبیو نے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 72 گھنٹے میں نیپکن کی بیک سائڈ پہ ایک معاہدہ لکھا جائے گا، کیونکہ بہت پاکستانی اخبارات میں دنیا بھر میں ایک صفحے کا معاہدہ ہے۔ اور بھائی معاہدہ ایک صفحے کا نہیں ہوگا، تفصیلات طے ہوں گی۔ دو چیزیں یقینی ہوتی ہیں معاہدے میں، لازمی ہوتی ہیں، ساری یقینی نہیں، لازمی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ تفصیلات ہوں، محض ایک وعدہ ہونا۔ ایک یہ سب سے پہلی چیز تو نیک نیتی ہے، دونوں نیک نیتی کے ساتھ معاہدہ چاہتے ہوں۔ کیا یہ نیک نیتی موجود ہے؟ میں ایران کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں اس حد تک نیک نیتی موجود ہے، وہ خطے میں اپنی بالاتری ایران بھی چاہتا ہے، لیکن یہ تضاد ہے اس کے رویے کا۔ لیکن وہ یہ ہے کہ وہ امن تو اس کی ضرورت ہے، وہ تو چاہتا ہے۔ $270 بلین کا نقصان ہو گیا، وہ کتنے نقصان کو ادھر آبادی ان کی جو ہے اس کو انفلیشن اتنی ہائی ہو گئی ہے، گوشت خور قوم ہے، گوشت کھانے کو مل نہیں رہا، اور اناج کا بھی پرابلم ہے، پانی کا بھی پرابلم ہے، تو بہت ایرانی آبادی بہت تکلیف میں ہے۔ امریکی جو ہیں وہ اپنا بالاتری چاہتے ہیں، اور وہ کوئی مستقل امن نہیں چاہتے۔ دیکھیے، مستقل امن نہیں ہوگا، جنگ بندی ہوگی۔ جنگ بندی 60 دن کی ہوگی، 80 دن کی۔ پہلے بھی تو 2 دفعہ اپنا بات چیت جاری تھی، اور اس کے درمیان حملہ کر دیا۔ دیکھیے ایرانی کیا کہہ رہے ہیں، وہ مسعود پزشکیان نے کہا کہ اپنے وقار کے اور احترام کے وہ نہیں کر سکتے۔ سپریم کمانڈر کے لیڈر فوجی مشیر نے بھی کہا، مجتبیٰ رضائی کا کیا نام ہے ان کا؟ محسن رضائی نام ہے ان کا۔ محسن رضائی صاحب نے بھی یہی کہا۔ اچھا، اور یہ کہا کہ ہم ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، دیکھو پاسداران انقلاب جو ہیں ایران میں تقسیم ہے۔ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ سخت شرائط منوانا چاہتے ہیں۔ مطلب شروع میں تو ایران کی شرائط یہ تھی کہ مشرق وسطیٰ سے نکل جاؤ، اب یہ بات نہیں ہو رہی، اور تاوان ادا کرو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں عرب ممالک ادا کریں، تاوان کوئی ادا نہیں کرے گا، اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو، اس پہ کنٹرول ہو، اور وہ کچھ نہ کچھ ٹیکس وصول کریں۔ یورپی یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ کوئی ٹیکس ویکس نہیں ہونا چاہیے، اور جہاد رانی۔ اب دیکھیں اس میں قانون کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 12 کلومیٹر تک سمندر جو ہے وہ علاقائی ہوتا ہے، یعنی پاکستان سے 12 کلومیٹر تک اس کا سمندر ہے، اس میں کوئی مداخلت سمندری حدود جو ہے پاکستان نہیں، وہ تو 36 کلومیٹر تک ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن پہلے 12 کلومیٹر پر تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں گیس اور معدنیات تلاش نہیں کر سکتا، مچھلیاں پکڑ نہیں سکتا۔ اچھا، اب اس میں ایک اس پہ اتفاق رائے ہو گیا، ایک یہ ہو گیا کہ بھائی جنگ بند ہونی چاہیے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں اپنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہو جائیں، یہ نقطہ ہے، ایک نئی چیز۔ اب جو لوگ شامل ہو چکے وہ تو ہو چکے،
دیکھیے نا اردن کے لیے اور ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، متحدہ عرب امارات کے لیے، لیکن سعودی عرب میں بہت شدید دباؤ عوام کا آئے گا اور وہ نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ بھائی یہ اسے فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں، اور پاکستان نہیں شامل ہو سکتا. پاکستان میں اگر کوئی حکومت شامل ہوگی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گی، اتنے خطرے میں ڈالے گی کہ جیسے کوئی چھت پہ کھڑا اور پیچھے سے اس کو دھکا دے دے، اس کا وجود ہی خطرہ. پہلے لوگ دوسرا ملک کون سا ہو سکتا ہے جس کا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ نہیں، جو جنہوں نے تسلیم کرنا تھا وہ تو کر ہی چکے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. مثلا اردن جو ہے وہ اسرائیل کا کے سامنے سرتابی کی مجال ہی نہیں رکھتا، اور آج سے نہیں، پچھلے 50 سال سے. فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک دفعہ کہا کہ وہ اس کو کچھ انفارمیشن تھی، پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ اردن سے تو بہرحال بہتر تھی اسرائیل کے بارے میں، تو اس نے جا کے اسرائیلیوں کو بتا دی. وہ تو نسل در نسل جو ہیں وہ اسرائیل کے سامنے مؤدب ہیں، اور متحدہ امارات کو اب اسرائیل کا حصہ ہی آپ سمجھیں. سعودی عرب جو ہے اس نے کہہ دیا کہ ہمارے اڈے استعمال نہ کریں، قطر نے بھی کہہ دیا، اور عمان جو ہے تو وہ تو شروع سے غیر جانبدار ہے، تو ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتے. اچھا، ایک یہ بنیادی بات ہے جو ایرانی سمجھ رہے ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی زوال جو ہے جتنا اس اس کو جنگ رمضان، ویسے وہ کہتے ہیں جنگ رمضان میں ہوا ہے، امریکی سپر پاور کی حیثیت سے ان کا جو زوال ہوا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. 42 کے بعد کی بات کر رہا ہے وہ، 45 کے بعد، دوسری عالمگیر جنگ کے بعد. جی. تو یہ یعنی ہو تو جائے گا لیکن مستقل معاہدہ نہیں ہوگا. اس میں رکاوٹ ہے نیتن یاہو نے کیا کہا، میری بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ہمارے درمیان اتفاق رائے ہے کہ جوہری پروگرام جو ہے اس میں عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مشینیں بھی وہاں سے، لفظ مشین انہوں نے استعمال نہیں کیا، مطلب اس کی صلاحیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. دیکھیے جب تک گریٹر اسرائیل پہ قائم ہے نیتن یاہو اور ان کے 80% حامی. اچھا، نیتن یاہو ویسے ان پاپولر ہے لیکن گریٹر اسرائیل کے لیے حمایت 80% ہے. ایک پاگل پن سوار ہے، جیسے قوم ہیجان کا شکار ہوتی ہیں، جیسے ہٹلر کا جرمنی ہوا تھا، جیسے مسولینی کا اٹلی ہوا تھا، جیسے کراچی میں الطاف حسین کے ہاتھوں ہو گیا تھا. لیکن اس کی ہیجان کی ایک عمر ہوتی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ صہیونیوں کے ہیجان کی کوئی عمر نہیں ہے. یہ جب تک مار نہیں کھائیں گے، جب تک یہ تباہی نہیں ہوگی ان کی، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں، مختلف ملک مطالبہ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بات کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی گریٹر اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہہ رہا امریکی رائے عامہ اس کے خلاف ہے 61%. وہ یہ کہہ رہا ہے جو کہ ہمارا معاہدہ جو ہوگا وہ اب ہمارے حق میں جا رہا ہے، یہ براک اوباما والا معاہدہ. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا معاہدہ نہیں ہوگا، بہت اچھا ہوگا، اس کے برعکس ہوگا. برعکس کیا، خاک ہو سکتا ہے. دیکھیے وہ جو معاہدہ کیا تھا، آپ نے ہرمز کا تو اس وقت مسئلہ ہی نہیں تھا. اس وقت ایٹمی پروگرام کا مسئلہ تھا، اس میں انٹرنیشنل ایجنسی IAEA غالباً اس کا نام ہے، تو اس کی نگرانی قبول کر لی، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. اب آپ پرامن ایٹمی پروگرام سے تو نہیں رک سکتے. یہ ایک اور اختلافی نکتہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنا یورینیم کسی کے حوالے نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں حوالے کریں، اور دو باتیں کہتے ہیں. 3% پہ اس کی افزودگی ہونی چاہیے. کیوں 3% پہ ہونی چاہیے؟ اسرائیل کو ایٹم بم رکھنے کا حق ہے، اسرائیل کو ایٹم بم رکھنے کا حق ہے، اور کسی کو نہیں ہے. اچھا، ایرانی کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نہیں بنائیں گے ایٹم بم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں. وہ اندر خوف چھپا ہوا ہے نا. اور دیکھیے ایران آخری ہدف نہیں ہے. اگر ایران جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو بظاہر آثار تو نہیں ہے کامیاب ہو جائیں، ناکامی تو اب تک تو ناکامی، رجیم چینج کا بھی نہیں ہو سکا. دوسرا ہدف ترکی ہے. تیسرا نیتن یاہو نے نام لے کر کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف پراپیگنڈا پاکستان سے ہو رہا ہے. یعنی یہ کتنی یعنی مذہقہ خیز بات ہے. امریکہ میں ہو رہا ہے، برطانیہ میں ہو رہا ہے، اسپین کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اٹلی کی وزیر اعظم کہہ رہی ہے، آسٹریلیا میں، اور ساری دنیا نے پاکستان کا نام کیوں لیا؟ کہ پاکستان، یہ بن گوریا نے بھی کہا تھا، پہلا وزیر اعظم تھا غالباً، کہ ہمارا دشمن ہے پاکستان. اس وقت ایٹم بم بھی نہیں بنایا تھا. لیکن پاکستان عالم اسلام میں سب سے اچھی فوج ہے، وہ پاکستان کی ہے. پاکستانی فوج کے خلاف اب تو آپ اس کے حق میں ایک بات کہہ دیں اور گالیوں کے ایک بوچھاڑ آئے گی.
ملک پاکستانی فوج پہ اعتراض تو ایک ہی قیادت پہ، وہ بھی عام فوجی پہ تو نہیں ہے. سیاست میں وہ دخل نہ دے، یہ تباہ کن ہے. جی یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے، یہ فوج کے لیے تباہ کن ہے. یہ ہر حال سے یہ اس میں یعنی ڈپریشن ہو جاتا ہے. کسی قوم کی آزادی جو ہے کی صلاحیت آزادی میں بروکار آتی ہے. اچھا سر ایک سوال لے لے، یہ جو فارن سیکٹری 2 دفعہ منصوبہ بنا، 2 دفعہ منصوبہ بنایا، بعض لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ، پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا اسرائیل اور انڈیا نے مل کر. جی اور ہر دفعہ لکیلی پاکستان کو پتہ چل گیا اور ان کو میسج دے دیا گیا. ایک آدمی ہوتا ہے اس میں امریکی سفارت خانے میں اسرائیل کا ایک آدمی مستقل ہوتا ہے، اس کو اچھا. بتا دیا. ہاں اچھا سوال یہ سر یہ ہے کہ امریکی فارن سیکٹری مارکو روبیو کہتا ہے، وہ پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہے کہ چند گھنٹوں میں ایک معاہدہ ہو جائے گا، مگر حتمی نہیں. ساتھ اس کے دوسرا سوال کہ یہ مجتبیٰ جو خامنئی ہیں سپریم لیڈر ایران کے، کہ وہ معاہدے پر سائن کریں، لیکن ایرانیوں کو یہ خدشہ ہے کہ وہ انہیں منظر عام پر لا کر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. نہیں، وہ ایران کا مسئلہ ہے، جو مرضی دستخط کرے. مطلب مسعود پزشکیان اگر دستخط کرے گا یا وزیر خارجہ کرے گا تو اس کا مطلب حکومت ایران نے دستخط کیے. یہ تو مطالبہ ہی مجھے کا خیز ہے. یہ ہے ہیوبرس، گھمنڈ ہے کہ ہمارے کہنے کے مطابق جیسے چودھری کی لڑائی ہو جائے گاؤں کے ایک بزنس مین سے، ایک آدمی دکاندار ہے اسے چودھری. اب چودھری کا مسئلہ یہ ہے کہ ہوں تو میں حق پہ تو نہیں ہوں، لیکن میری چودراہٹ قائم رہنی چاہیے. انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. اور رہ گیا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ متلون مزاج بھی ہے. صبح ایک بات کہتا ہے، شام کو کہتا ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے معاہدے کے قریب پہنچ، جی مثبت انداز فکر ہے، مشرق وسطی کے ممالک ہمارے ساتھ ہے، تعمیری ہے. دوسری طرف وہ ایک وہ میم جاری کرتا ہے یا وہ کیا خاکہ جاری کرتا ہے جس میں وہ بم دکھایا گیا اور اس کے نیچے ایک عجیب سا فکر لکھا ہوا. جی یعنی بیک وقت وہ دھمکی بھی دے رہا ہے اور بیک وقت وہ یہ پہلی دفعہ سے نے لکھا اسلامک ریپبلک آف ایران، جی یعنی انسینٹو بھی دے رہا ہے. وہ ایک یعنی امریکی معاشرہ اتنا پست ہو گیا. یہ جمہوریت میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کس شخص کو انہوں نے منتخب کیا ہے. جو امریکہ میں عام طور پہ تمام دانشور تقریباً اس پہ متفق ہیں کہ کئی اشرے تک اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کے نتیجے میں چین سب سے بڑی طاقت بن گیا. بحیثیت مجموعی وہ دنیا کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے چین. اچھا سر وہ یہ ایک طرف تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاہدے کے قریب پہنچ، جس طرح آپ نے کہا ہے. ابھی اس نے ایک لمبا چوڑا ٹروتھ سوشل پہ ایک ٹویٹ کیا سر، جس میں ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے، اور پھر یہ ساتھ وہ کہتا ہے اچھا 1-2 ممالک نہ بھی تسلیم کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقیوں کو یہ کرنا پڑے گا. اس معاہدے کو کنڈیشنل کر دیا اس کے ساتھ، ابراہیم اکارڈ کے ساتھ. دیکھیں وہ ابوالکلام آزاد کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ابوالکلام کا بس نہیں چلتا ورنہ اپنی تصویر کو سجدہ کریں. ابوالکلام تو خیر عالم فاضل آدمی تھے اور صاحب ایمان آدمی تھے، ان کی سیاست سے اختلاف اپنی جگہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا بس نہیں چلتا کہ خدائی کا اعلان کرے خوفوں کی طرح. وہ جو اپنا ریڈ سی میں ڈوب گیا تھا تو وہ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں خدا ہوں، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک امریکہ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، دنیا کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. دنیا چاہتی ہے، تمام دنیا چاہتی ہے معاہدہ ہو جائے، تمام دنیا یہ چاہتی ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کی معیشتیں جو ہیں وہ انرجی کی وجہ سے کرائسس میں. انڈیا میں بے شمار چھوٹے ریسٹورنٹ بند ہیں جی، اور گیس نہیں مل رہی ہے اور روپے کی قدر کم ہوئی ہے. ہمارے مقابلے میں تو خیر اب بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان بھی مشکل میں ہے، پاکستان میں پٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے. بھائی صاحب مجھے گاڑی خریدے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، میں ایک دفعہ اس میں نہیں بیٹھا. اچھا اسے مشرق وسطیٰ کے صورتحال سے کے حوالے سے آخری سوال کرتے ہوئے پھر ہم آگے چلیں گے. کیا امریکی شرائط تسلیم کی جائیں گی یا ایران کا موقف؟ نہیں کسی کی بھی نہیں چل، نہ ایران کے مانی جائے گی نہ ان کے. معاہدہ جب ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اچھا سر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے مجتبیٰ خامنائی کی منظوری کے بغیر جی اور پاسداران کو اعتماد میں لیے بغیر معاہدہ نہیں ہوگا. ٹھیک
سر یہ 28ویں آئینی ترمیم کی بعض گشت سنائی دے رہی ہے، آمد ہے اس کی، وہ کہ یہ گورنمنٹ کا کہنا ہے، جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جسے آپ موجودہ بندوبست کہہ سکتے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم پر کام ہو رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اعظم مزید طارق صاحب کہہ رہے ہیں کام ہو رہا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم اس لیے آ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صدر بننا چاہیں گے۔ کیا پیپلز پارٹی اس پر سمجھوتا کرے گی یا مزاحمت کرے گی؟ کیا نوکر کیا اور نخرہ کیا، مطلب یہ دیکھیں نا، ان کی جو دیہی سندھ میں بھی سیٹیں ہیں انہوں نے جیتی ہیں وڈیروں کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے، مخالفین کو کا پیرساہیات تنگ کر کے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن سکتی۔ سندھ میں آج بھی فیئر الیکشن ہو تو پی ٹی آئی اور پیر پگالا اور وغیرہ وغیرہ حکومت بن سکتے ہیں، نہیں پیپلز پارٹی کی پاسبلٹی تو ہے، لیکن اب جو حالت ہو چکی ہے اب شاید نہ بن سکے۔ تو وہ جو محتاج ہیں، بھکاری کا کیا چائس ہوتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ وہ مزاحمت کی کوشش کرے، اس کی وجہ ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، 2/3 میجارٹی تو نہیں ہوگی نا۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ تنہا مسلم لیگ پہ ڈیپینڈ کر کے جب ایک ستون عمارت کا گر جائے تو عمارت کمزور ہو جائے گی نا، ان پاپولر ویسے ہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ یا تو آپ مستعفی ہو جائیں یا اس کی حمایت کریں۔ میرا وہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں نہ وہ مستعفی ہوں گے نہ اس کی حمایت کریں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ بلتستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں ان کو حکومت دے دی جائے، کسی ایک جگہ، دو کی تو نہیں دیں گے، یا اس میں شریک اقتدار کر لیا جائے، کیونکہ زرداری صاحب کا اصل پیشہ لوٹ مار ہے، اصل پیشہ سیاست نہیں ہے۔ تو یہ جو صوبے بنانے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زیادہ ریزسٹ کر رہا ہے، یہ صوبے وہ یہ سمجھتے ہیں دیہی سندھ میں ان کی بساط الٹ جائے گی، ان کے خلاف ایک طوفان اٹھے گا۔ پہلے وہ نہروں والے مسئلے پہ اٹھا تھا نا، تو وہ رکے ہوئی ہیں نا نہریں۔ صوبے مطلب اس پر بارگیننگ کریں گے وہ؟ نہیں، صوبے تو اس وقت بنانا مجھے تو مشکل لگتا ہے، میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں، غلط ہو سکتا ہے۔ صوبے بنانا اس وقت بڑا مشکل ہے، یعنی اس کی مزاحمت سندھ میں اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کراچی میں اس کی 78 سالہ تاریخ، آزادی کو 78 سال ہی ہوئے ہیں نا جی، یا 49 برس ہونے والے ہیں، 79 ایئرز ہونے والے ہیں، تو وہ اتنا بڑا جشن کراچی کی تاریخ میں کبھی رونما نہیں ہوگا۔ لیکن سندھی ذہنیت کو سمجھیں، مزاج کو، ساری ذہنیت نہیں، مزاج کو سمجھیں۔ پنجاب کا ایک مزاج ہے، پختونخوا کا ایک مزاج ہے، بلوچستان کا ایک مزاج ہے۔ بلوچوں سے اگر آپ نے ڈیل کرنا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کا احترام ملوز رکھیں۔ استعفیٰ دے دیں گے میری عرض تو سن لینا۔ جی، قائد اعظم کی زندگی میں کراچی کو کیپٹل ہوا، ایوب کھوڑو نے اس کی مزاحمت کی، سندھی اخبارات نے کارٹون چھاپے جس میں سندھ کا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ تو وہ کراچی کو صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیہی سندھ میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان کے لیے سندھ کیا ہے، اس کو کہ ایک صاحب نے بالکل صحیح فریز استعمال کی، سندھ ماتا، سندھ ماتا، ہاں، مرسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ بھائی سندھ کہاں جائے گا، سندھ کی زمین تو اٹھا نہیں لے جائیں گے۔ ایک بات کی پاسبلٹی ہے، بلدیاتی اداروں کو اختیارات دے دیے جائیں، یہ میرا اندازہ ہے، دل کسی کا چاہتا نہیں ہے اختیارات دینے کو۔ پرویز الہی سے میں ملنے کے لیے گیا، میں ایک افسر سے ملنے کے لیے گیا، نئے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو ان کو پتہ چل گیا، وہ افسر گھبرایا، ہمارا دوست ہے، بڑا مشہور آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ یار اس کو تو پتہ چل گیا، اب یہاں سے مل کے چلے جاؤ گے تو وہ تو مجھ پہ ایک مقدمہ پرویز الہی صاحب نے دائر کر رکھا تھا کہ وہ اختلاف وغیرہ کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، ظاہر ہے چودھریوں کا ایسے کون سے کارنامے ہیں کہ ان پہ تنقید نہ کی جائے۔ تو وہ خیر اس نے کہا میری خاطر ملنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اس بات پہ آزردہ تھا کہ بلدیات کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ ساری دنیا میں بلدیات کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ زہیر ممدانی جو ہے نیو یارک کا میئر، وہ نیو یارک کا میئر جو ہے وہ سنتا ہی نہیں پریزیڈنٹ کی، جی ٹھیک ہے نا۔ بلدیات ہوں گے تو ترقی ہوگی نا، اختیارات نچلی سطح پہ جائیں گے تو ترقی ہوگی۔ صوبے بننے چاہیے، میں صوبوں کے بالکل حق میں ہوں، لازماً بننے چاہیے، مگر بھائی قوم کو ذہنی طور پر تیار کر کے اور اس طرح کا کوئی طریقہ کار اختیار کریں۔
سیاست جو جینون ہوتی ہے وہ ہر جینون چیز گریجول ہوتی ہے. یعنی سندھ 1 سندھ 2 سندھ 3 تو ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے نا جی, لیکن یہ کوئی طریقہ مطلب نکل سکتا ہے. لوگوں کو لوگ پہلے ہی تنگ ہیں مہنگائی سے, بے روزگاری سے, زندگیاں عذاب ہیں. لوگ, آپ کو حیرت ہوگی کیا صورتحال ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ بیشتر لوگ شہروں میں جو نوکریاں کرتے ہیں وہ گھروں کو نہیں جا رہے, کرائے اتنے زیادہ. اچھا زرداری صاحب استعفیٰ دے دیں گے اگر فیلڈ مارشل صاحب کو جس طرح ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں یہ؟ نہ استعفیٰ نہ جبرن لینا چاہیے نہ وہ دینا چاہیے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں کہ ویسے تو یہ جعلی حکومت ہے بھائی, اس کے وزیر اعلیٰ اس کے جعلی ہیں سوائے پختونخوا کے, اور اس کا وزیر اعظم جعلی ہے, 17 سیٹوں کا وزیر اعظم ہے, تو ہے تو جعلی. لیکن بھائی اگر آپ نے اسی نظام کو چلانا ہے, بات تو کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے, اگین وہی مسئلہ ہے, چاہتے ہیں کہ ان کی شرائط پہ وہ سمجھوتا کریں. محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تقریریں نہ کریں ہمارے خلاف, جلوس نہ نکالیں, مطالبہ نہ کریں, مظاہرے نہ کریں, تو کیا کریں, سجدہ کریں آپ کو. اچھا سر یہ آگے بڑھتے ہیں, یہ تو ہو گیا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. سہیل افریدی کے خلاف یہ ایک دم سے اچانک مہم چل پڑی ہے. ایک ایسا باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو بڑے قریب ہیں تحریک انصاف کے, وہ بھی تنقید کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے راستے پر. یہ کیوں ایسا؟ ایک دو فیکٹر ہیں. ایک مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ ایسا ہو اور وہ اس کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے, لوگ یقین کر لیتے ہیں. ایک علی امین گنڈاپور اس کام پہ لگا ہوا ہے, کیونکہ وہ بہرحال وہ سمجھ میں سردار ہوں, اتنا بڑا آدمی ہوں, اور ایک عام آدمی کو جس جو کرائے کے مکان میں رہتا تھا, جس کے پاس اپنی ضرورتیں زندگی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی, وہ تو جب سے خیر ایم پی اے بنا اور پھر وزیر اعلیٰ بن گیا تو پھر تو مسئلہ نہیں رہا. تو مجھے کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی. دیکھیے اس نے بات چیت کی ہے جی. اب مسئلہ کیا ہے, پی ٹی آئی میں وہ ایک دفعہ میں نے ایک مشہور خاندان میں ایک صاحب سے پوچھا, محترمہ سے پوچھا جی جو بہت مشہور خاتون ہے, آپ کے گھر میں لیڈر کون ہے؟ وہ میرا اشارہ تو اس طرف تھا کہ آپ کے والد صاحب کو زیادہ بات مانی جاتی ہے یا والدہ صاحبہ کی. اس نے کہا بچھوں کے قطار جا رہی تھی, ان سے کسی نے پوچھا تمہارا لیڈر کون ہے, اس نے کہا کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو. تو یہ پی ٹی آئی میں لیڈر بہت ہے. گور صاحب تو خیر اتنا سرٹ نہیں کرتے. اچکزئی صاحب کا نامزد کیا ہے عمران خان نے, حالانکہ وہ ان کی پارٹی کے نہیں ہیں. کتنا عجیب واقعہ, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. علامہ ناصر عباس کو نامزد کیا ہے, سیکرٹری جنرل انہوں نے خود بنایا, اور وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل جو ہے اتنا اچھا آدمی, اتنا زبردست آدمی ہے کہ یہ عہدہ اس کے لیے چھوٹا ہے. علیمہ خان جو ہیں ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن وہ سب سے زیادہ سرٹ کرتی ہیں. اب وہ مصیبت یہ ہے کہ جس پارٹی میں وہ اس نے کہا تھا منیر نیازی نے, جس قبیلے کے سب لوگ بہادر ہوں تباہی اس کا مقدر ہے. وہ بھائی لیڈر ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر ہے اچکزئی. اب آپ کو ان کی رائے سے اختلاف ہے, آپ ان سے بات کریں بیٹھ کے. جی دیکھیں نا وہ اچکزئی صاحب جو ہیں, اچکزئی کے صاحب کا جو ہے, آپ سہیل افریدی کی بات کرتے ہیں, اچکزئی صاحب کے خلاف بھی اپنا جو ہے وہ لوگ جو ہے میڈیا ٹرول ہو رہا ہے ان کا. کہتے ہیں بھائی اچکزئی سے کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے, بہت سی چیزیں ہیں جن پہ تنقید ہو سکتی ہے اچکزئی پہ, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کا کرندہ بننے کے لیے تو نہ کبھی تیار ہوا ہے, نہ اس سے اندیشہ ہے, نہ علامہ ناصر عباس سے اندیشہ ہے. بھائی ان سے کہیں فیصلہ کریں, ہاں ان سے کہیں جی ہمارے مشورے کے ساتھ کریں. طریقہ یہ ہے کہ علیمہ خان سے بات کو بلائیں, سہیل افریدی کو بلائیں, سیکرٹری جنرل صاحب کو بلائیں جو ایک آنےسٹ آدمی سمجھے جاتے ہیں, اور میں ہیں بھی, اور گور صاحب کو بلائیں. گور صاحب کمزور آدمی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے گٹ آؤٹ نہیں ہیں, وہ کمزور آدمی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں سیاست کا, وہ تو بیچارے ایک سادہ سے آدمی ہیں. اب یہ ایک سوشل میڈیا ایک ایسی لعنت بن گیا پی ٹی آئی کا, میں پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور بڑا خطرہ منہ لے کے کر رہا ہوں, سب کے سب نہیں, بہت سے لوگ, ہر آدمی افلاطون ہے, ہر آدمی سکرات ہے. او بھائی ایک لیڈر جو ہے جس نے بیٹرے کیا ہو, وہ معلوم ہے کس نے کیا ہے, وہ تو معلوم ہی ہے نا. جی آپ محض گمان پر کسی کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس نے کمپرومائز کیا ہے؟ اپروچ کا فرق ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کر کے, وہ لگا ہوا ہے اس کام پہ وزیر داخلہ,
مذاکرات کر کے کوئی راستہ نکالا جائے. یہ تو اچھی بات ہے مذاکرات کر کے راستہ نکالنا. 12 یہ تو ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں احتجاج کیا جائے, ان کا بھروسہ نہیں ہے, چکمہ دیتے ہیں, جیسے ایرانی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چکمہ دیتا ہے, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چکمہ دے گی, بعد میں مکر جائے گی, پھر ہم کیا کریں گے. تو جو بھی فیصلہ کرنا اتفاق رائے سے کریں نا. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. یہ اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تحریک اتحاد, اور قوم کو یہ بتایا گیا جی کہ ملک دیوالیہ پن کے قریب تھا, ہم آئے ہیں, ملک کو ہم نے دیوالیہ پن سے نکالا ہے. اور آج سر اس وقت پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا, ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, اور آج پیٹرول 425 روپے لیٹر ہے, 416 روپے لیٹر ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کہہ رہے ہیں کہ ملک مضبوط ہے. ان 4-5 سالوں میں مجھے یہ بتائیں سر کہ سرمایہ کاری اگر نہیں آئی تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. شریف خاندان کو اگر 1 لاکھ سال تک بھی اقتدار ملے تو ملک بہتر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرپٹ ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں, من مانی کا رجحان. آپ بتائیے, انہوں نے کہا تھا 200 یونٹ بجلی فری دیں گے, بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا جی. مشرقی پنجاب میں کون سی بڑی انڈسٹری ہے جی؟ کون سے ان کے ذرائع آمدن ہے؟ صرف ان کی زرعی پیداوار ہماری ہے پر ہیکٹر 3.2, ان کی ہے 3.5 جی. تو وہ اپنا 600 یونٹ فری کر دیے. تامل ناڈو میں وہ وجہ جو نیا لیڈر آیا ہے اس نے 200 یونٹ بھی فری کر دیے, ہر بیوہ کو 7,000 روپے, جو پاکستانی 21,000 روپے وہ بھی ملیں گے, اور 8 تولہ سونا ملے گا شادی پہ ہر خاتون کو. آپ اندازہ کریں, اب وہ 8 تولے کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنا 20 گرام ہے, کم ہوگا زیادہ ہوگا, جس طرح بھی ہوگا. لیکن اچھا, اور بھی بہت سی مراد کا اعلان کیا. آپ یہ تو کر, وہ کہہ رہی ہے میری تصویر لگائیں, ریڈی پہ بھی تصویر لگائیں, کھوکھے پہ بھی لگائیں, دکان پہ بھی لگائیں. اچھا, راجہ بازار کی آرائش ہو رہی ہے, اچرا کی ہو رہی ہے, انارکلی کی ہو رہی ہے, فلاں کی ہو رہی ہے. او بھائی یہ سب اچھی باتیں ہیں, لیکن ملک جو ہے اس میں پیسے $17 بلین کے ایسٹس تھے زر مبادلہ کے, اب ہیں $3-4 بلین کے. آپ کہیں گے کہ نہیں 3-4 تو نہیں ہے, $13 بلین ہے, 14 ہے. اور بھائی $8 بلین چین کے ہیں, اس کے سعودی عرب کے ہیں, $5 بلین چین کے ہیں, باقی کمرشل بینکوں کے, وہاں پاکستانیوں کے. آپ کے اپنے تو 2-3-4 بلین ہی ہیں. سر انہوں نے کمال تو کیا نا, IMF سے 2,300 کچھ ارب روپے لیے, اور عوام سے لیوی کی مد میں 2,700 کچھ ارب روپے لے لیے. یہ شعبدہ بازی کی سیاست ہے, دھوکہ دہی. دیکھیے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, یہ اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں, ایک ظلم اور ایک دھوکہ دہی. اور بس وہ یہ جانتے ہیں, ہیرا پھیری یہ جانتے ہیں, تھارولی کرپٹ ہیں, سر سے پاؤں تک کرپٹ ہیں. اور یہ ایک دن اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ آ جائے گی, لیکن اس نے بھی اپنا راستہ بند کر رکھا ہے نا. دیکھیے بند گلی میں بعض اوقات کوئی داخل ہو جاتا ہے, پھر راستہ نہیں ملتا. بھائی یہ جو موسٹ کرپٹ ریجیکٹڈ لوگ تھے, جنہیں لوگ ناپسند نہیں کرتے, نفرت کرتے ہیں, جیسے میجارٹی آف دی پیپل, ان کے حامی بھی ہیں, 10% ہوں گے, 15% ہوں گے, چلیے 20% ہوں گے, ملا کے پیپلز پارٹی ان کے. تو یہ جو کرپٹ پالیٹیشین ہیں, جو بہت ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرپٹ ہے, ساری اس کی پیپلز پارٹی کی کرپٹ ہے, اس کی پی ٹی آئی میں بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں. اچھا, نون لیگ کی لیڈرشپ کرپٹ ہے, یہ پیسے انہوں نے کہاں سے بنائے ہیں, یہ محلات. نہیں وہ تو کہہ رہی ہے مریم نواز میں تنخواہ نہیں دیتے. کہنے کچھ چھوڑو, تنخواہ کیا ہوتی ہے, 2-4 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے, اور 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے زیادہ ہوتے ہیں, یا 10 ارب روپے زیادہ ہوتے ہیں جس کا تیارہ خریدا, 10 ارب روپے, اور پکنک بنا رہی ہیں. ہاں جی, سڑک کو پینٹ کر دیا کبھی کسی نے, سڑک کو تو اکبر بادشاہ نے پینٹ نہیں کیا, شیر سوری نے نہیں کیا, علاؤدین خلجی نے نہیں کیا, بلبل نے نہیں کیا, التمش نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ تو وہ کون تھا افریقہ کا تھا جس نے سونا بانٹا تھا مصر میں, موسیٰ کیا نام تھا اس کا, اس نے سونا یوں پھینک کے بانٹا تھا. اور ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی نے غریب لوگوں کے لیے پیسے بانٹے تھے, مگر یہ کہا تھا کہ بھائی احتیاط کے. نور الدین زنگی نے بھی بانٹے تھے ایک دفعہ جب جنگ بندی ہو گئی تھی.
لیکن کبھی کسی نے سڑک پینٹ کی ہے, کبھی کسی نے ارگ گلاب سے سڑک دھوئی ہے؟ نہیں نہیں, وہ ایک نا تجربہ ہماری دو ہی ہے نا سر. وہ ایک نا تجربہ. اچھا سر, یہ ایک آخری سوال ہے. یہ جب حکومت کو پتہ چلا کہ کچھ, اب دیکھیں سر, محسن نقوی صاحب فیلڈ مارشل کی اجازت کے بغیر تو نہیں ملتے ہوں گے نا پاکستان تحریک, یہ تو نہیں ظاہر ہے ان کے ایما پر ہے, ان کے ایما پر, اجازت کا سوال نہیں, ان کے ایما پر. ایما پر. اچھا, وہ تو ایران میں انہوں نے بھیجا, وزیر خارجہ کو تو نہیں بھیجا نا. جی جی. اور پھر جیسے ہی اس حکومت کو پتہ چلا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نیگوسیشن, مذاکرات, تو انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو کوئی پیغام بھیجا ہے, سنا ہے میں نے, کیا کوئی ہے ایسی بات؟ سننے میں تو یہی آیا ہے, وہ اچکزئی صاحب نے یہ بھی سنا ہے کہ اچکزئی صاحب نے کہا میں پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہوں گا, کسی تیسری جگہ ملوں گا. مذاکرات کرنے چاہیے. دیکھیے قائد اعظم نے انگریزوں سے مذاکرات کیا, انگریزوں کا کیا حق تھا ہندوستان پہ حکومت کرتے؟ نہرو نے مذاکرات کیے, گاندھی نے مذاکرات کیے, علامہ اقبال گئے مذاکرات میں. مذاکرات کرنے چاہیے, ہاں اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, بس سادہ سی بات ہے اس جی. اور ان سے کہیں کہ قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور آپ نے الیکشن کرائیں, اور یہ ہے کہ بھائی یہ فساد ختم ہو, وہی نیلسن منڈیلا فارمولا, اور دوسری طرف کو عمران خان صاحب پر بھی سختیاں تھوڑیاں کم ہونی شروع ہوئی ہیں, کوئی نظر آ رہا ہے ہمیں سی بی ایم کچھ؟ نہیں کوئی نہیں. اچھا, کوئی نہیں. تو ناظرین یہ تھی ٹوٹل سچویشن, صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہارون رشید صاحب نے تفصیلاً جوابات دیے ہیں, مشرق کی وسطی سے لے کر ملک کی داخلی جو ہماری صورتحال ہے, سیاسی صورتحال, اور جو اکانومی کی صورتحال ہے ہماری, اس پر مجھے اور ہارون رشید صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کتنے منٹ کا ہو گیا؟ آدھا گھنٹے کا. ٹھیک ہو گیا.